الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت اپنی صفات میں کامل ہے اور انسان اپنی صفات میں ناقص ہے۔ انسان کا صفات کا نقص ایسا ہے کہ اگر دائیں دیکھے تو بائیں نظر نہیں آتا، بائیں دیکھے تو دائیں نظر نہیں آتا، اوپر دیکھے تو نیچے نظر نہیں آتا، نیچے دیکھے تو اوپر نظر نہیں آتا۔ انسان اپنے ہر کام میں اللہ کا محتاج ہے اور اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اور اللہ کی صفات کیسی کامل ہے؟ کالی رات ہو، کالی چونٹی ہو، کالے پہاڑ پر ہو تو اللہ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ دن کی روشنی نہ ہو، اندھیرا چھا جائے تو ہمارا دیکھنا بھی ناقص ہے۔ ہمیں دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، لیکن اللہ ہر وقت ہر ایک کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ کوئی مخلوق بھی ایک ذرے کے برابر بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی عمل میں ہو، ہر عمل میں ہر حال میں اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اس بات کا یقین ہمیں اپنے دلوں کے اندر بٹھانا ہے کہ اللہ اپنی صفات میں کامل ہیں اور انسان اپنی صفات میں ناقص ہے۔ تو جو کامل ہے اس نے جو پسند فرمایا ہے وہی ہمارے لیے اچھا ہے، اور اللہ نے انسانوں کے لیے جو طرز زندگی پسند فرمایا ہے اس کا نام دین اسلام ہے۔ دین اسلام ہے، یہ اللہ کی پسند ہے، انسانوں کی نہیں۔ اللہ نے انسانوں کے لیے پسند کیا ہے، اور اللہ چونکہ کامل ہے لہذا اس کی پسند بھی کامل ہے۔ ہم ناقص ہیں، ہماری تدبیر پسند ہر چیز ناقص ہے، لہذا اس کامل ذات کی پسندیدہ چیز کو اپنانا ہم سب ناقصین کے لیے ضروری ہے، اور وہ کیا ہے؟ دین اسلام۔ دین اسلام، اسلام کیا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہمارے اندر ہر مخلوق کا درد آ جائے، انسان تو انسان، حرام جانوروں تک کے حقوق کی حفاظت ہمارے ذریعے ہو جائے، یہ انسان کو نصیحت ہے، یہ ہماری نصیحت، ہماری خیر خواہی ہے۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہم جانوروں کے حقوق کو تو سمجھ جاتے ہیں لیکن انسانوں کے حقوق کو سے غافل ہے۔ پڑوسی کے کیا حقوق ہیں یہ ہمیں نہ بتلاؤ،
رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں یہ نہ بتلاؤ۔ ہاں کتا جانور ہے، بے زبان ہے، اس کو نہیں مارنا چاہیے، اس کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ اگر 4 لوگ مل کر کسی کتے کو گھیر کر مار رہے ہوں یا بچے پتھر مار رہے ہوں تو ہر بندہ اٹھتا ہے کہ بھئی بیٹا کیوں مار رہے ہو ان کو، مخلوق ہے اللہ کی، بے زبان ہے، کیوں آپ تنگ کر رہے ہو ان کو۔ لیکن اسی معاشرے میں، اسی محلے میں، اسی جگہ پر اگر 4 بدماش، 4 گنڈے مل کر کسی ایک مظلوم کو پر ظلم کر رہے ہوں، کسی پر ناحق جو ہے وہ اپنے رعب جما رہے ہوں، تو محلے کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی ہمیں محلے داری خراب نہیں کرنی، ہم کیوں اس کا ساتھ دیں، جو یہ جانے وہ جانے، اس نے کچھ کیا ہوگا جبھی تو اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ یہ جملے ہم نے یاد کر لیے اور ہم بھول چکے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کا دین خیر خواہی سکھاتا ہے، ظلم نہیں سکھاتا، ایک دوسرے کے حقوق دینا سکھاتا ہے، حقوق مانگنا چھیننا نہیں سکھاتا۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے حقوق دینا۔ ہم جتنا زیادہ حقوق کی ادائیگی کے اندر تیزی دکھائیں گے، اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے ذریعے ہمارے حق کی ادائیگی کے اندر تیزی فرمائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے مومن جب اللہ کی طرف بڑھتا ہے، وہ چل کر آتا ہے، اللہ دوڑ کر اس کو تھام لیتے ہیں۔ تو ہم دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر میں اگر لگ جائیں تو اللہ ہمارے حقوق کی ادائیگی کے لیے سب کو فکر مند کر دے گا، سب کو کھڑا کر دے گا۔ تو یہ ہے اصل دین، جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم سلامتی والے دین میں کامل طور پر داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہا کافر و اسلام میں داخل ہو جاؤ، عیسائی و اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہودی و اسلام، یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ ایمان والو، اے وہ لوگو جو پہلے کلمہ پڑھ چکے ہو، اپنے آپ کو مومن مسلمان کہہ رہے ہو، تو ادخلوا فی السلم کافہ، کامل طور پر تو داخل ہو اس کے اندر۔ اور اسلام کا کمال کیا ہے کہ بندے مومن کا دل رحم دل ہو اور اس کے اندر سب کے لیے خیر خواہی والا جذبہ ہو۔ تو سمجھ لیجئے کہ ہم اسلام سے روشناس ہو چکے اور اسلام کی تعلیمات کو اپنا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو ہمارے لیے پسند فرمایا ہے، اس کو جب تک ہم پسند نہیں کریں گے تو ہم کامیاب نہیں، ناکام رہیں گے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ جس چیز کو ہمارے لیے پسند فرمائیں ہم اس کو اپنائے بغیر کامیاب ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہماری کامیابی اسی کے اندر چھپی ہوئی ہے، ہماری کامیابی اسی میں چھپی ہوئی ہے۔ آج والدین پریشان ہیں اولاد سے، اولاد پریشان ہے والدین سے، میاں پریشان ہے بیوی سے اور بیوی پریشان ہے میاں سے۔ کیا دعویٰ ہے کہ کہنا نہیں مانتے، حق ادا نہیں کرتے، ضروریات پوری نہیں کرتے، اپنی موج مستی میں لگے رہتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر مگن ہے۔ ہر ایک کا یہی آج دعویٰ ہے۔ تو اس دعوے کا جواب بہت آسان ہے، اس دعوے کا حل بہت آسان ہے کہ ہم ذرا غور و فکر کریں کہ ہم نے کتنی ادائیگی کی ہے، ہم نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے، یا ہم کیسے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کون سی ایسی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ حالات آج ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں بن رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت آسان سی وجہ ہے۔ دیکھیے یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، ایک اور کاغذ میں اپنے ساتھ پکڑ لوں، دونوں ٹکڑے ہیں، الگ الگ ہیں، دونوں کو جوڑنا ہو تو میں کیا کروں گا؟ گلو لگاؤں گا، گوند لگاؤں گا تو دونوں جڑ جائیں گے۔ چند سیکنڈ، چند منٹ گزریں گے، اتنے پکے ہو جائیں گے کہ ان کو پھر جدا کریں گے تو ٹوٹ جائیں گے، جدا نہیں ہوں گے، پھٹ جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، لیکن جدا نہیں ہوں گے۔ اسی طرح لوہا ہے، لوہے کو جوڑنا ہو تو کیا کریں گے؟ ویلڈنگ کریں گے۔ جیسے ہی ویلڈ کریں گے تھوڑی دیر کے بعد اب ان دونوں ٹکڑوں کو الگ کر کے دکھا دیں بآسانی نہیں ہو سکے گا، یہاں تک کہ بلیڈ چاہیے، اس کے لیے مشین چاہیے اس کو کاٹ کر الگ کرنے کے لیے، ورنہ وہ جدا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے جوڑ والی چیز بنائی ہے۔ جب وہ جوڑ والی چیز اس چیز کے درمیان میں آتی ہے تو وہ دو چیزوں کو آپس میں جوڑ دیتی ہے۔ جیسے ہمارا بدن ہے، ہمارے بدن میں مختلف اعضاء ہیں، ہاتھ ہیں پکڑنے کے کام آتے ہیں، ہاتھ سے چلا نہیں جاتا، چلتے کس سے ہیں؟ پاؤں سے، کھاتے کس سے ہیں؟ منہ سے، سونگھتے کس سے ہیں؟ ناک سے، یعنی ہر ایک کا فنکشن الگ الگ ہے، تمام مختلف صفات والے اعضاء ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے تابع ہیں انسان کے۔
جیسا چاہت ہوتی ہے ویسا سب عضو کام کرتے ہیں۔ کوئی چیز کو سونگھنا ہو تو ہم اپنی ناک اس کے پاس لے کر نہیں جاتے، بلکہ ہاتھ کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو اٹھا کر ناک کے پاس لے آؤ، تو ہاتھ کے ذریعے اس چیز کو قریب لایا جاتا ہے، سونگھ لیتے ہیں۔ تو گویا کہ ناک کی بات ہاتھ نے مانی، کیسے مانی، کیوں مانی؟ روح کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ روح کی وجہ سے۔ اگر بدن میں سے روح نکل جائے تو پھر ہاتھ پاؤں کام آتے ہیں؟ نہیں۔ پاؤں کام آتے ہیں؟ نہیں۔ تو روح کی وجہ سے سارے اعضاء آپس میں جڑ گئے، جس کو جو ضرورت پیش آتی ہے تو آپس میں ایک دوسرے کا کنیکشن ہے اور ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ تو روح جو ہے ان دونوں کو آپس میں جوڑے ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر مختلف رشتے ہیں، ایک والد ہے، ایک والدہ ہے، ایک بہن ہے، ایک بھائی ہے، ایک میاں ہے، ایک بیوی ہے، بچے ہیں، اولاد ہے، مختلف رشتے ہیں۔ اب سب کی ذہن الگ ہیں، سب کی سوچ الگ ہے، خواہشات الگ ہیں، طرز زندگی سب کا مختلف ہے۔ یہ سب کے سب مختلف لوگ ایک ساتھ جڑ کر رہ لیں، اس کا فارمولہ کیا ہے؟ دین اسلام۔ کیا ہے؟ دین اسلام۔ تو گویا کہ دو دلوں کو جوڑنے والی جو ایلفی ہے اس کو دین اسلام کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلامی معاشرے کے اندر خاندان کا وجود نظر آتا ہے۔ غیر اسلامی معاشرے کے اندر خاندان کا وجود صرف مفاد کی تحت ہوتا ہے۔ مفاد ہوتا ہے تو خاندان موجود، مفاد نہیں تو کوئی تعلق نہیں۔ یہاں تک کہ میاں بیوی بھی مفاد کے لیے ساتھ رہتے ہیں، اولاد باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ مفاد کی وجہ سے رہتی ہے۔ مفاد ختم تو رشتے بھی ختم۔ بچہ بالغ ہو گیا، کہتا ہے مجھے اپنی ماں کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا، تو امریکی عدالت کہتی ہے چلو اس کو اولڈ ہاؤس میں رکھ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا حق ہے، آپ بڑے ہو گئے، اب اپنی زندگی جئیں۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ نہیں، تمہارے ماں باپ ہیں، بڑے بوڑھے ہو گئے، جب تک ان کی خدمت نہیں کرو گے تو رب راضی نہیں ہوگا۔ ماں کی خدمت نہیں کرو گے تو جنت نہیں ملے گی۔ تو اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں مختلف لوگوں کو ایک ساتھ مل کر کیسے رہنا ہے۔ تو مختلف اعضاء کو جوڑنے والی جیسے روح ہے، اسی طرح مختلف لوگوں کو آپس میں جوڑنے والا دین ہے۔ اور آج ہمارے اندر جوڑ نہیں توڑ آ رہا ہے، تو پتہ کیا چلا کہ اس ایلفی کی کمی ہے جو دین اسلام ہے۔ اسلام کی کمی ہو رہی ہے تو آپس میں توڑ بڑھتا جا رہا ہے۔ اسلام کی تعلیمات سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپس میں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی ہمیں فکر نہیں رہی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ہمارے لیے قربانیاں دیں، کس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کیا، آج وہ جذبہ ہمارے اندر بیدار ہو جائے۔ طائف کے سفر پر آپ گئے، وہاں پر جا کر لوگوں کو کہا کہ بھی کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ سرداروں نے بات نہیں مانی، انکار کر دیا۔ آپ نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، لوگوں سے بات کرتا ہوں، عوامی نمائندہ ہوں میں، تو سب لوگوں سے بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی مسلمان ہو جائے۔ تو اس موقع پر بھی جب آپ لوگوں کی طرف گئے تو سرداروں کو ایسا لگا کہ ہماری سرداری خطرے میں آ گئی ہے، اگر کوئی ایک بھی مسلمان ہو گیا، ان کے ہم دین بن گیا تو پھر ہمارے لیے خطرہ پیش آ جائے گا، ہماری سرداری ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے فوراً اپنے لوگوں کو متحرک کیا اور پیچھے لگا دیا، اور ان اوباشوں نے، ان لڑکوں نے، ان جوانوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کنکریاں پتھر مارنا شروع کیے، یہاں تک کہ آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگے، وہاں سے دوڑتے رہے، آپ کے پیچھے پتھر لگتے رہے، آپ اتنا لہو لہان ہو گئے کہ پورے جوتے مبارک آپ کے خون سے تر ہو گئے۔ اتنی بڑی قربانی، اتنی بڑی جو ہے تکلیف آپ کو ملی۔ طائف کا سفر مکہ میں زندگی میں ہوا، آپ واپس آئے، پھر یہاں سے آپ نے ہجرت کی مدینہ میں آپ نے 10 سال گزارے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تکلیفیں تو بہت دی گئی ہیں دین اسلام کے خاطر، کوئی ایک ایسا موقع جو آپ کو کبھی وہ تکلیف بھولی نہ ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ، وہ دن تھا جو طائف کا دن تھا، ان لوگوں نے مجھے تکلیف دی تھی، آج بھی وہ درد میں محسوس کر رہا ہوں، وہ تکلیف آج بھی محسوس کر رہا ہوں۔ اتنی تکلیفیں آپ نے برداشت کی، کس کے خاطر؟ ہم لوگوں کے خاطر، تاکہ دین اسلام ہم تک پہنچ جائے۔ آج ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، مسلمان کے گھر کے اندر اذان دی جاتی ہے، اقامت کہی جاتی ہے کان کے اندر، بڑے ہوتے ہیں، اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی دنیا کی چمک دمک میں آتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری اصل حقیقت کیا ہے، ہم کس گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں کرنا کیا تھا، ہم کر کیا رہے ہیں۔
تو ہم فوراً اپنی آئیڈیل زندگی کس کو بناتے ہیں؟ فلموں کے ہیرو کو، کرکٹر کو، فٹ بالر کو، دنیا کے جو ہے چمک دمک والے لوگوں کو ہم اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں۔ نہیں، ہمارے آئیڈیل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت صحابہ کرام ہے، وہ ہماری آئیڈیل ہے۔ ہم نے ان کی طرح زندگی اپنی بنانی ہے، ہم نے ان کی طرح اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، وہ بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے، اس سے ہٹ کر کوئی اور بہترین نمونہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اور آپ نے دین اسلام کی تعلیمات جن حضرات کو سکھائی، ان کا طرز عمل کیا تھا، کیسے سیکھے، کیسے عمل کیا، عمل کرتے ہوئے ان کا جذبہ کیا ہوتا تھا، وہ جذبہ آج ہمارے اندر بھی بیدار ہونا ضروری ہے۔ ہمارے علماء، ہمارے اکابرین، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارثین ہیں۔ انبیاء سے دین کیسے سیکھا گیا، کیسے صحابہ کرام نے اپنے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا، ویسے ہی آج اپنے علماء سے ہمیں دین سیکھنا ہے۔ شادی ہو، عالم صاحب کے پاس آ جائیں، امام صاحب بتلائیے شادی ہے، سنت طریقہ بتلائیے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں جو ہے اپنی مرضی سے جو آج کل رواج چل رہے ہیں ویسے شادی کروں اپنی بچی کی، مجھے سنت طریقہ بتلا دیجیے۔ والد صاحب کے میرے انتقال ہو گیا، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میری بیوی کا انتقال ہو گیا، مجھے بتلائیے کہ تدفین کا سنت طریقہ کیا ہے، کیا عمل ہمیں اختیار کرنا چاہیے، غسل کیسے ہو، کفن کیسے ہو، خوشی ہو یا غمی ہو۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں تو، تجارت کرنا چاہتا ہوں تو، گھر کے معاملات کے اندر کوئی کمی بیشی ہو رہی ہے تو ہر حالت کے اندر علماء کرام سے رجوع کرنا، یہ ہے دین اسلام کو سیکھنے کا طریقہ، اس کو اپنانے کا طریقہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر آیا کرتے، ہر بات کو سیکھا کرتے، بغیر آپ سے پوچھے، بغیر آپ سے سیکھے کوئی کام نہیں کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اپنے باطن کی، دل کی کیفیات بھی اگر بدلتی تو وہ بھی آپ کے سامنے لے آتے۔ حضرت حنظلہ کا واقعہ مشہور ہے کہ اپنے گھر بیوی بچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، پریشان ہو گئی، یہ میری کیا کیفیت ہے، میری زبان پر یہ کیا جملے جاری ہیں۔ فوراً باہر نکلے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ ابوبکر دیکھا، نافق حنظلہ، حنظلہ کیا ہو گیا، اپنے آپ کو منافق کیوں کہہ رہے ہو؟ فرمایا کہ ابوبکر بات یہ ہے کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان کی کیفیات الگ ہوتی ہے، ہمارے جذبات الگ ہوتے ہیں، اور جب ہم اپنے بیوی بچوں میں آ جاتے ہیں وہ کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو یہ تو منافقت ہوئی نا، تو یہ کیوں ہو رہی ہے ہماری کیفیت؟ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں معلوم کرنے، تو آپ نے فرمایا کہ ہماری بھی کیفیت ایسی ہے، چلو چلتے ہیں مل کر پوچھتے ہیں۔ دونوں حضرات آئے، آپ کے سامنے آ کر اپنا مدعا پیش کیا کہ ہماری ظاہری نہیں باطنی کیفیت کے اندر فرق آ رہا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اے میرے صحابہ، اگر وہی کیفیت جو میرے ساتھ تمہاری ہوتی ہے وہی تمہارے گھروں میں بھی ہو تو فرشتے تمہیں بستروں پر سلام کرے۔ وہ اتنی اعلیٰ کیفیت ہے، وہ تو صحبت سے ملتی ہیں، وہ تو نیک محفلوں سے ملتی ہیں، نیک جماعتوں کے ساتھ ملتی ہیں، درس کے اندر ملتی ہیں، بیانات کی محفل میں ملتی ہیں، ایک مجمع ہو نیکوں کا صلحاء کا اس کے اندر جا کر ملتی ہیں، یہ گھر بازار میں تھوڑی مل سکتی ہے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم گھر میں رہیں، تجارت کرتے رہیں، اپنے معاملات کرتے رہیں، دین بھی ہمیں آ جائے، تو یہ آسان کام نہیں ہے۔ دین کو سیکھنا پڑے گا، جس دین کو پہنچانے کے لیے آپ نے اور آپ کے صحابہ نے قربانیاں دی ہیں، تو کم از کم ہمیں کچھ حرکت تو کرنی پڑے گی، کچھ ہلنا تو پڑے گا، کچھ چلنا پھرنا تو پڑے گا، تو ہی ہمیں یہ دین ملے گا۔ آج المیہ کیا ہے، ہر مہینہ شروع ہوتا ہے، نئی خرافات، نئی بدعات، نئی چیزیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی رجب کا مہینہ شروع ہوا، نئی چیز آ گئی بھی، رجبی بیان ہوگا، بھئی کیا ہوگا؟ 27 رجب المرجب کو شب معراج ہے، لہذا اس دن ہم محفلیں لگیں گی بیانات کی، اس دن جو ہے لائٹیں لگیں گی، روڈ صاف ہوں گے، صفائیاں ہوں گی، گھروں کے اندر چراغاں ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا۔ لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتلائیے، کبھی آپ نے کسی عالم سے جا کر پوچھا کہ آیا یہ حدیث میں کہاں ہے، کچھ دکھائیں تو صحیح، کوئی قرآن میں کہاں ہے ہمیں بھی تو بتلائیں، یہ کہاں سے ہم یہ سب کرتے چلے آ رہے ہیں، کچھ ہمیں بھی تو بتلائیں کہ یہ ہے کہاں پر؟ نہیں پوچھا، ضرورت ہی محسوس نہیں کی، اس لیے کہ جان کا مسئلہ نہیں ہے، ایمان کا مسئلہ ہے۔ جان کا خطرہ ہوتا تو ڈاکٹر کے پاس رات 12 بجے بھی بھاگ کر جاتے ہیں، سانس تیز چل رہا ہے فوراً بھاگتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سانس تیز چل رہا ہے، کیا ہو گیا؟ تو
سانس اللہ چلا رہا ہے، تھوڑا کبھی تیز ہو گیا کبھی ہلکا ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر زیادہ تیز ہوا تو جان چلی جائے گی، آنکھ بند ہو جائے گی، میں اپنی جان ابھی بچانا چاہتا ہوں، ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہوں۔ لیکن ان خرافات کی وجہ سے، ان بدعات کی وجہ سے میرا ایمان کہاں پہنچ چکا ہے، میں سنت رسول سے کتنا دور ہو چکا ہوں، اس کی فکر مجھے نہیں۔ ہاں جب آنکھ بند ہوگی دیکھی جائے گی، ابھی تو عمر پڑی ہے، ابھی تو شادی کرنی ہے، ابھی تو بچوں کو بڑا کرنا ہے، ابھی تو کاروبار کھڑا کرنا ہے، اس کے بعد دیکھی جائے گی۔ ابھی رمضان آئے گا، شب قدر کو، لیلۃ القدر کو توبہ کر لیں گے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نہیں، جان بوجھ کر گناہ کیا تو توبہ کی توفیق اللہ چھین لیتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ ہم اتنے نادان نہ بنیں۔ اگر ہم اولاد والے ہیں تو ہم دیکھیں ہمارا اولاد کے ساتھ رویہ کیا ہے۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ کے بعد کہتے ہیں بیٹا آپ کیے تو ماروں گا، مارنے پر آ جاتے ہیں۔ زیادہ نافرمانی کرے تو گھر سے نکال دیتے ہیں، اس سے دی ہوئی نعمت اس سے چھین لیتے ہیں، ڈنڈا نکال لیتے ہیں۔ اور اللہ کے بارے میں ہم کہیں کہ نہیں 30 سال سے اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، 10 سال اور صحیح، ایسے کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کر رہیں گے، اللہ محروم کر دیں گے نعمتوں سے۔ ہاں اللہ توبہ کی توفیق سے محروم کر دیں گے، عبادت کی لذت ختم ہو جائے گی۔ آج ہم بتائیں، اتنا بڑا مجمع ہے یہ، مجھے بتلائیں سجدے میں کتنا مزہ آتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد ہی ماتھے پر تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، دری چبھ رہی ہوتی ہے۔ اگر غلطی سے دری کے اوپر مٹی ہو، کوئی دھول ہو تو اس کی وجہ سے سجدہ زیادہ دیر کیا نہیں جاتا، سانس میں مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے محرومی ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم 1400 سال پیچھے چلے جائیں، مسجد نبوی کا منظر دیکھیں، نماز کا وقت ہے، بارش ہو رہی ہے، صحابہ کرام سجدے میں جا رہے ہیں اور بارش کا پانی چھت سے ٹپک رہا ہے، نیچے مٹی ہے اور مٹی ان کے ماتھوں پر لگ رہی ہے، لیکن ان کی لذت کم نہیں ہو رہی، بڑھ رہی ہے۔ مٹی میں سجدے کر رہے ہیں، لذت بڑھ رہی ہے۔ ہم دھول پر سجدے دری پر کرتے ہیں، لذت نہیں آتی ہے۔ اللہ کی طرف سے محرومی ہے یہ ہمارے لیے۔ ہم اس پیغام کو سمجھیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ تبارک کی روٹیاں بنیں گی بھائی، یہ کیا ہوتی ہیں تبارک کی روٹیاں؟ رجب کے مہینے میں بنائی جاتی ہیں، مجھے تو آج تک کسی نے بتایا نہیں یہ روٹیاں کیا ہوتی ہیں، کیوں بنائی جاتی ہیں۔ یہ تبارک کی روٹیاں ہوں، 27 رجب المرجب کا ہزارے کا روزہ کہلاتا ہے وہ ہو۔ ہزارے کے روزے کا مطلب یہ ہے کہ اس دن ایک دن روزہ رکھو تو 1000 روزوں کا ثواب۔ کتنے روزوں کا؟ 1000 روزوں کا۔ کہاں سے آ گیا بھائی؟ رمضان کے بعد اگر کسی روزے کی فضیلت ہے تو وہ 2 روزے ہیں، ایک محرم کا روزہ اور دوسرا 15 شعبان المعظم کا روزہ۔ ان کی فضیلت زیادہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی فضیلت ان سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ 2 روزے ہیں نفلی، ان کی فضیلت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے رمضان کے بعد۔ اس کے علاوہ تو کہیں ہزارے کا روزہ نہیں ملتا، کہیں 27 رجب کا روزہ نہیں ملتا، کہیں 27 رجب کو تبارک کی روٹیاں حدیث میں قرآن میں کہیں نہیں ملتی۔ یہ سب ہماری اپنی ایجاد کردہ باتیں ہیں، لہذا جو خرافات ہیں، رسومات ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیے اور اللہ کے اس پیغام پر عمل کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو سلامتی والے دین کے اندر کامل طور پر داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ۔ اور وہ پورا دین کیا ہے؟ اپنے ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرو۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ جب مسلمان دین کی تعلیم پر عمل کرتے تھے تو پھر ان کا حال کچھ اور تھا، غیر مسلموں کے ان کی قدر و منزلت کچھ اور تھی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے عالم بزرگ گزرے ہیں۔ ان کا ایک پڑوسی غیر مسلم اپنے گھر کو بیچنے کے لیے اسٹیٹ ایجنسی والے کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ مجھے اپنا گھر بیچنا ہے۔ اچھا بھائی، گراہک لے کر آ گئے، مکان دکھا دیا، بھئی کیا مانگ رہے ہیں، کیا ڈیمانڈ ہے؟ کہا کہ 2000 دینار میں بیچوں گا۔ کہا کہ یہ کیا بات ہو گئی، مارکیٹ ویلیو آپ کے گھر کی تو 1000 دینار ہے اور آپ 2000 دینار مانگ رہے ہیں۔ کہا کہ ہاں میں 2000 مانگ رہا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 1000 دینار میرے گھر کی قیمت ہے اور 1000 دینار عبداللہ بن مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے۔ جب مسلمان بعمل تھا، سنت پر عمل کرنے والا تھا، دل میں خوف خدا رکھتا تھا، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرتا تھا، تو اللہ کی طرف سے ایسا اس کا انعام تھا کہ اس کے مکان، اس کی وجہ سے دوسروں کے مکان کی قیمت بڑھ جاتی تھی۔ اور آج غیر مسلم معاشرے کے اندر چلے جائیں تو وہاں مسلمانوں کو مکان نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ یہ پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، ان کے اندر جو ہے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا عمل سنت کے خلاف ہے۔ تو آج اگر ہم سنت والے عمل پر آ جائیں تو ہمارے سارے مسئلے حل، ساری پریشانیاں ختم۔ اللہ ہم سب کو تمام بدعات، رسومات، خرافات سے بچنے کی اور سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔